میں نے یہ حدیث نبوی ایک عرصہ قبل بیان کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مظلوم، مجبور، بے بس اور بے کس اور کمزور، پریشان حال بھائی کی مدد کے لیے، اسے پریشانی سے نجات دلانے کے لیے، ان کے جائز حقوق کی بازیابی کے لیے، ان پر ہونے والے ظلم کے خاتمے کے لیے جو شخص گھر سے نکلا اور اس نے مارچ کیا۔ یہاں میں حدیث کے الفاظ کو روک کر ایک جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ حدیث میں نے کئی جمعہ پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، اور حکومت کے پاس زر خرید لوگ داڑھیوں ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے بہت سے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ضمیر بیچ دیے پیسے کے لیے، بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان بیچ دیے زر کے لیے، دولت دنیا کے لیے، مفادات کے لیے۔ تو ان کی نظر میں بھی احادیث تو آتی ہی ہیں نا۔ اور میں نے جو بات آپ سے کہی، اگر یہ درست نہ ہوتی، غلط ہوتی، اس کا معنی غلط ہوتا، اس کا مفہوم غلط ہوتا، تو دیکھیے کتنا وقت گزر گیا، کوئی ملا حکومت کو خوش کرنے کے لیے اسے رد کر دیتا، کوئی ملا کہہ دیتا کہ یہ حدیث نبوی نہیں ہے، کوئی ملا کہہ دیتا کہ یہ حدیث کا معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ یہ بات میں نے ضمناً جملہ معترضہ کے طور پہ کہی، اور میڈیا اور پریس والے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک اعتکاف وہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، جو آپ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مساجد میں بیٹھتے ہیں، اس سے اعلیٰ اعتکاف وہ ہے جو آپ حرم مدینہ، مسجد نبوی اور حرم کعبہ میں بیٹھتے ہیں۔ وہ اعتکاف مسنون ہے۔ پھر لوگ نفلی اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، وہ بھی نفلی اعتکافات ہیں، مگر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حیت میں، شکل میں، صورت میں تو اعتکاف نہیں کہلاتے، مگر اس عمل کے اندر اللہ کی رضا اتنی ہوتی ہے، اس عمل کے اندر اللہ کے ہاں مقبولیت اتنی ہوتی ہے، اس عمل کے اندر خالصیت اتنی ہوتی ہے، اس عمل سے اللہ کو محبت اتنی ہوتی ہے، اس عمل کا اجر اور جزا اللہ کے ہاں اتنا عظیم ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکل میں اعتکاف نہیں ہوتا، مگر اس ایک عمل کے عوض اللہ اس کو 10 سال تک مسلسل اعتکاف کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیے نا، ماں باپ کی خدمت کرنا، محبت سے ان کا چہرہ دیکھنا بھی نفلی حج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنا اللہ کے ہاں نفلی حج ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کے ہاں نفلی جہاد کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو شریعت محمدی میں اور کتاب و سنت میں جگہ جگہ بیان ہے۔ اسی اصول کی یہ فرع ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ مظلوم ہوں، جن پر ظلم ہوتا ہو مگر ظالم کی گرفت کرنے والا کوئی نہ ہو، جو مجبور و مقہور ہوں، آہو بکا کرتے ہوں مگر ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ ہو، جن کے حق چھینے جاتے ہوں، معاشرے کے ظالم، جابر، طاقتور لوگ حکمران ہوں،
حاکم ہوں یا سوسائٹی کے طاقتور جابر، مگر اس کمزور آدمی کی داد رسی کرنے کرانے والا کوئی نہ ہو۔ ایسے حال میں تاجدار کائنات کو انسانیت سے محبت ہے۔